یہ ایک ارب پتی کاروباری شخصیت ہے اور دائیں بازو کی شدت پسند سوچ رکھنے والی یمینہ نامی پارٹی کا سربراہ ہے۔ یہ اسرائیلی سیاست میں کنگ میکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صہیونی کا کہنا تھا the most important thing in land of Israel is to build and build۔ نتنیاہو کے جانے سے اس کا فلسطین پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ خواب غفلت سے اٹھو اور ہوش کے ناخن لو۔ السلام علیکم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر چڑھتے سورج کو ایک دن زوال آنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں حکمران شہرت پاتے ہیں، اقتدار سنبھالتے ہیں اور ایک دن ان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ اگر 21ویں صدی کی ابتدا سے لے کر اب تک اس مختصر عرصے پر نظر دوڑائی جائے تو دو حکمران ایسے نظر آتے ہیں جو اس دور میں لمبے عرصے تک اقتدار پر براجمان رہنے والے حکمرانوں میں شامل ہیں، جن میں پہلے نمبر پر روس کے صدر پیوٹن ہیں اور دوسرے نمبر پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو۔ جی ہاں، ناجائز اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم نیتنیاہو۔ لیکن اسرائیل میں جاری حالیہ ڈیولپمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ اب نیتنیاہو کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ عالمی اخبارات کے مطابق نیتنیاہو کی حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے اور کسی بھی وقت نیتنیاہو کی اپوزیشن اتحاد پر کھڑی حکومت گر سکتی ہے۔ اب بطور مسلمان ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے کہ نیتنیاہو کے جانے سے اس کا فلسطین پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ کیا اس کے جانے سے فلسطینیوں پر جاری مظالم کم ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ امیدوار جو نیتنیاہو کے مقابلے میں ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے مسلمانوں اور فلسطین کے بارے میں کیا نظریات ہیں۔ ناظرین، دنیا کے کچھ اخبارات اس پاور ٹرانزیشن کو ایک مخصوص پیرائے میں جانچ رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو عالمی میڈیا کا یہ ایجنڈا بھی رہا ہے کہ ہر اسرائیلی قدم کے پیچھے چھپے صہیونی دہشت گردوں کے گریٹر اسرائیل کے عزم کو پسے پشت ڈال دیا جائے۔ تو جب بھی کوئی بڑی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فلسطین کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو یہ سارا عالمی میڈیا اس خبر کو ایسے 2 نمبر طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے جس سے ان صہیونیوں کے اصل عزائم کو چھپا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ معصوم صحافی بھی بیچارے انہی لوگوں کے دیے ہوئے تجزیوں کو بطور آرگومنٹ پیش کر کے فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی صدر اقتدار سنبھالتا ہے تو اس پر ہر قیمت پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کی مخصوص پالیسیز کو فالو کرے، اور ان کے سامنے کچھ ایسے مخصوص اہداف پیش کر دیے جاتے ہیں جن پر عمل کروانا اس پر ہر قیمت پر لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی صلیبی جنگ 2000 سے لے کر اب تک کسی بھی امریکی صدر کے آنے کا جانے سے متاثر نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو بھی وزیر اعظم اسرائیل پر حکومت کرے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ صہیونی طاقتوں کے مخصوص عزائم کو لے کر حکومت میں آئے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور اس پر بڑی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اگر آپ نیتنیاہو کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس سے بھی ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک شخص کو باقاعدہ ایک مقصد کے لیے شروع سے تیار کیا گیا اور پھر اس کے دور میں وہ مظالم فلسطینیوں پر ڈھائے گئے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اگلے متوقع امیدوار نفتالی بینٹ کے بارے میں، جو ایک مضبوط امیدوار ہے اگلے ناجائز اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم کے لیے۔ ناظرین، اس شخص کی جب تاریخ پڑھی تو اس بات کا اندیشہ، جس کا ذکر ہم اپنی پرانی ویڈیوز میں کرتے آئے ہیں کہ اسرائیل نے مسجد اقصی پر مکمل کنٹرول سنبھالنے کا پورا پلان تشکیل دے رکھا ہے، اب سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ نفتالی کی عمر اس وقت 49 سال ہے، مطلب یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک اچھا سٹیٹسمین ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ارب پتی کاروباری شخصیت ہے اور دائیں بازو کی شدت پسند سوچ رکھنے والی یمینہ نامی پارٹی کا سربراہ ہے۔ یہ اسرائیلی سیاست میں کنگ میکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب ہم ذرا بینٹ کے فلسطین کے بارے میں خیالات کا احاطہ کرتے ہوئے بتائیں گے کہ کس طرح ہمارا ماضی میں متواتر آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا صحیح تھا کہ اسرائیل بہت جلد فلسطین پر مکمل قبضے کی طرف گامزن ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اور بار بار ہم اپنی ویڈیوز سے حکمرانوں اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ خواب غفلت سے اٹھو اور ہوش کے ناخن لو۔ ناظرین، بینٹ اسرائیلی ریاست کے بارے میں کسی 2 ریاستی حل کا حامی نہیں۔ اس کے مطابق اس سرزمین پر صرف اور صرف ایک ریاست بنے گی اور وہ ہے اسرائیلی ریاست، اور کسی فلسطینی ریاست کا وجود ہی نہیں۔ مطلب آج تک جو 2 ریاستی حل کا ڈرامہ پورا عالمی میڈیا چلاتا رہا وہ اس کو ببانگ دہل ریجیکٹ کرتا ہے اور اس بات پر قائم ہے کہ یہ زمین صرف اور صرف یہودیوں کی ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔
बेनेट, जो माजी में इसराइली डिफेंस फोर्सेस में कमांडो के तौर पर भी काम करता रहा है, उसने 2013 में एक ऐसा बयान दिया कि अगर ये बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो अब वो वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने की बजाय ग्वांतानामो बे जेल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को एक सवाल के जवाब में कहा, आई ऑलरेडी किल्ड लॉट्स ऑफ अरब इन माई लाइफ एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। नाजरीन, इस बयान से साफ नजर आता है कि जब यह दरिंदा सिर्फ इंसान इक़्तिदार संभालेगा तो इसके क्या इक़दामात होंगे। इसी तरह यरूशलेम में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, द आइडिया दैट अ पैलेस्टाइन स्टेट विल बी फॉर्म्ड इन द लैंड ऑफ इसराइल हैज़ कम टू अ डेड एंड। यानी फ़लस्तीन का एक रियासत के तौर पर क़याम के बारे में बात करना ही फजूल है। मज़ीद इस सहूनी का कहना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लैंड ऑफ इसराइल इज़ टू बिल्ड बिल्ड एंड बिल्ड। यानी नाजायज़ सेटलमेंट का क़याम इसराइल का अगला अहम और मुस्तकिल कदम होना चाहिए। नाजरीन, इन सारे हक़ाइक़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इन सहूनियों के क्या मकासद हैं और किस तरह अब ये खुलेआम अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने की तरफ गामज़न है। लेकिन अफसोस कि उम्मत इस वक्त शदीद पस्ती का शिकार है और दुश्मन के वार से लाइलम। नाजरीन, आस पास के हालात पर नज़र रखिए, दुश्मनों को जांचिए, एनालाइज कीजिए ताकि अपनी ताकतों को उनके मुताबिक तैयार कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।